السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ دوستوں ہم تنقید کے باری باری ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آ رہے تھے، آج کے ہم اس ویڈیو میں اردو نثر میں طنز و مزاح کے آغاز پر ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ طنز و مزاح کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم نثر میں طنز و مزاح کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کا آغاز کیسے ہوا، شروعات کیسے ہوئی، وکاس کیسے ہوا، ان سبھی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے جانیں گے۔ کافی لینگتھی ویڈیو ہو سکتا ہے، آپ ڈیٹیل سے چیزوں کو تسلی سے، آرام سے، آسانی سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں جواب کی جانب۔ سوال کچھ اس طرح ہے: اردو نثر میں طنز و مزاح کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ کسی بھی طرح سوال آپ سے گھما پھرا کر پوچھا جا سکتا ہے۔ جواب ہے: ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب اردو ادب میں اردو نثر میں طنز و مزاح کے ابتدائی نقوش اردو کے بعض قدیم داستانوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو داستانوں میں طنز و مزاح کے ابتدائی نمونوں کی یہ تلاش تاریخ تسلسل قائم رکھنے کے لیے تو بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر انہیں اردو طنز و مزاح کے ابتدائی نمونے قرار دینا ادبی تنقید کے اعتبار سے دیانتدارانہ بات نہ ہوگی۔ اردو کی نثری داستانوں میں امتیازی حیثیت میر امن کی داستان باغ و بہار کو حاصل ہے، مگر لطف بیان، اختصار اور سادگی کے باوصف اس کتاب میں ظرافت کے نقوش دب کر رہ گئے ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری کتاب سرور کی داستان فسانہ عجائب ہے، جس میں تصنع، تکلف، مقفع اور مسجع انداز بیان کے باوجود چست انداز نگارش کے ایسے نمونے بھی ملتے ہیں جو کسی مقام پر ظرافت کی سرحدوں تک جا پہنچتے ہیں۔ میرے حساب سے مارکنگ کرنے میں آپ کا کافی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور کافی چیزیں ان بیلنس ہو پا رہی ہیں، اس لیے بیٹر ہے کہ میں اس کو ڈائریکٹلی پڑھ دیتا ہوں، آپ چیزوں کو کنٹینیو دیکھنے کی کوشش کریں۔ فقرہ بازی، چہل اور الہڑ پن کے بہت سے ایسے مناظر فسانہ عجائب میں بھی ملتے ہیں جو بعض جگہ بہت ہی پست اور بعض جگہ شگفتہ انداز میں ہیں، جو ظرافت کو پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس دور کی دوسری داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال میں ظرافت کا یہ انداز بڑا نمایاں ہے، لیکن ان کا انداز فسانہ عجائب سے مختلف ہے۔ ان دونوں داستانوں کی ظرافت زیادہ تر طفلانہ مذاق کو تسکین پہنچاتی ہے۔ اس دور کی دوسری داستانوں میں حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، حاتم طائی اور الف لیلا کے تراجم میں بھی ظرافت کے نمونے ملتے ہیں۔ ظرافت کہتے ہیں کامیڈی، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق، لیکن رنگ میں شوخی نہیں۔ اس طرح سید انشا کی رانی کیتکی کی کہانی میں ظرافت والا لہجہ ملتا ہے، لیکن مزاح کی چاشنی کم ملتی ہے۔ لیکن مہجور کی کتاب نورتن میں اس زمانے کی ظرافت کا نچوڑ ضرور پیش کرتی ہے۔ اس کا دوسرا باب عورتوں کے لیے اور پانچواں باب ظریفوں کے لطائف ہے۔ اس طرح نورتن میں مزاح کی چاشنی بہت زیادہ ہے۔ قدم قدم پر ظرافت کے فقرے موجود ہیں۔ اردو کی ان قدیم داستانوں کے علاوہ مرزا غالب کے خطوط مزاح نگاری کی ایک شاندار مثال رکھتے ہیں۔ اردو کی ان قدیم داستانوں فحش قصوں اور لطیفوں سے پیدا شدہ ظرافت کے پس منظر پر غالب کا اپنے خطوط کی مدد سے مزاح نگاری کا ایک شاندار محل کھڑا کر لینا یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے۔ غالب سے پہلے اردو نثر مجموعی طور پر اتنی مقفع اور مسجع تھی اور اس پر تصنع اور تکلف کا رنگ اس قدر گہرا تھا کہ مزاح اس میں پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار نہ ہو سکا۔ چنانچہ جہاں مرزا غالب کا اردو نثر پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مشکل الفاظ اور روایتی انداز سے انحراف کرتے ہوئے اظہار بیان میں آسانی اور سادگی پیدا کر کے اردو نثر کو عام بول چال سے قریب لانے میں مدد دی،
وہاں انہوں نے پہلی بار ہلکے ہلکے مزاح کی آمیزش سے وہ دل افروز کیفیت بھی پیدا کی جو انگریزی نثر میں ایڈیسن اور اسٹیل کی تحریروں کے رہین منت ہے، لیکن جس کا اردو نثر میں اس سے قبل کوئی نشان نہیں ملتا۔ مرزا غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خصوصیت شوخی اور ظرافت ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں مزاح کی ملاوٹ سے دلکشی پیدا کی اور مزاح نگاری کو بھرپور آزمایا، کیونکہ یہ خط سے ہی زندہ رہتے ہیں، خط کے لکھنے پڑھنے میں ہی وقت گزارتے ہیں۔ یہ رنگ ان کی نثر و نظم دونوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو ہنسانے کے بجائے زیادہ تر اپنے آپ پر ہی ہنستے ہیں، جس سے دوسروں کو ہنسی اپنے آپ آ جاتی ہے۔ غالب کے بعد اردو نثر میں مزاح نگاری کا اگلا سنگ میل اودھ پنچ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ اودھ پنچ کی طرف رجوع کیا جائے، دو ایسی شخصیتوں کا ذکر ضروری ہے جنہیں اگرچہ مزاح نگار تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم جن میں معراج پیدا کرنے کی صلاحیتیں ضرور موجود تھیں۔ ہماری مراد مولوی نذیر احمد اور سر سید احمد خان سے ہے، جن کا شمار اردو نثر کے اولین معماروں میں ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں تبسم زیر لب کی ایک واضح کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ ان میں نذیر احمد کی تحریروں میں مزاح کا رنگ نسبتاً زیادہ گہرا ہے۔ مولوی نذیر احمد توبۃ النصوح میں واقعہ اور کردار سے بھی مزاح پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ ظاہردار بیگ اس ناول کا مزاحیہ کردار ہے جو سماج کے بگڑے لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ مولوی صاحب صرف تحریروں میں نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ظرافت کی جھلکیاں بکھیر دیتے ہیں، جبکہ سر سید اردو میں شگفتہ بیانی، سادگی اور سلیس انداز میں مضامین لکھ کر طنز پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ غالب کے بعد اردو نثر میں طنز و مزاح نگاری کا اگلا دور اودھ پنچ سے ہی شروع ہوتا ہے، اور بقول چکبست کیا فرماتے ہیں، اودھ پنچ کے ظریفوں کی شوخ اور طرار طبیعت کا رنگ غالب سے کہیں مختلف ہے، اور ان کے قلم سے پھبتیاں ایسے نکلتی ہیں جیسے کمان سے تیر۔ اودھ پنچ منشی سجاد حسین ایڈیٹر نے 1877 میں لکھنؤ سے شروع کیا۔ اس کا مقصد دلوں میں جمی ہوئی برف کو پگھلانا تھا، جس نے ملک اور ملت کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اودھ پنچ کے اس دور کے لکھنے والوں میں ایک نمایاں نام فسانہ آزاد کے خالق پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ ان کے یہاں طنز کم اور مزاح زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے ناول میں لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی تصویریں کھینچی ہیں۔ وہ نوابوں کی مکر و عادات، چانڈو، افیون، بٹیر بازی، مذہب کے نام پر رائے لغو رسوم کی پابندیوں، پیروں کی بدعمالی اور شاعروں وکیلوں کے مخصوص نظریات کو طنز و تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ خوجی ان کا تخلیق کردہ کردار ہے جو اردو مزاح نگاری کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ سرشار کی سب سے بڑی جہت ان کا اسلوب بیان ہے۔ انہیں زبان پر بڑا عبور ہے اور وہ زبان و بیان سے ظرافت پیدا کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے۔ نتیجتاً ان کی تحریروں میں ہر قدم پر حاضر جوابی، ضلع جگت، پھبتی، اشعار کا بے تکلف استعمال، فارسی اور اردو کا مضحکہ خیز امتزاج، تلفظ اور لفظوں کا الٹ پھیر جیسے بے شمار حربوں سے پیدا شدہ مزاج کے کامیاب نمونے ملتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ تمام حربے ان کی ظریفانہ اسٹائل کا جزو بن کر رہ گئے ہیں اور مخمل میں ٹاٹ کا پیبند معلوم نہیں ہوتے۔ اودھ پنچ کے لکھنے والوں میں رتن ناتھ سرشار کے ساتھ سجاد حسین ایڈیٹر، اردو اودھ پنچ، تربھون ناتھ ہجر، مرزا مچھو بیگ، ستم ظریف، جوالا پرساد برق، احمد علی شوق اور نواب سید محمد آزاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ اودھ پنچ کے ذریعے یہ تاریخی کام سجاد حسین کے مساعی کا رہین منت ہے۔ سجاد حسین خود بلا کے لکھنے والے تھے اور آج بھی حاجی بغلول، طرحدار لونڈی، احمق الزیں کے مصنف کی حیثیت سے مقبول خاص و عام ہیں۔ سجاد ظہیر نے اودھ پنچ کو اپنے زمانے کا ایک نہایت ہر دل عزیز پرچہ بنا دیا تھا اور تقریباً 36 برس تک اس پرچے کے ذریعے
ملک اور قوم کی خدمات انجام دیتے رہے، تاہم اردو نثر میں طنز و مزاح کے سلسلے میں ان کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کے اس عبوری دور کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اسلوب بیان میں ایک انقلابی تبدیلی نمودار ہوئی۔ اس دور کے لکھنے والوں نے اودھ پنچ کے دور کی کمیوں کو ہی دور نہیں کیا، بلکہ طنز و مزاح کے ادبی رنگ کو بھی واضح کیا۔ اس دور میں مواد کی بنسبت اسلوب پر زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے، یعنی خرچ کی گئی ہے۔ طنز و مزاح کے اس عبوری دور کے لکھنے والوں میں مہدی وفادی، محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر یلدرم، منشی پریم چند، سجاد علی انصاری، قاضی عبدالغفار اور ملا رموزی کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں کہ ہمیں ان میں سے بیشتر کی تحریروں میں ایک بدلا ہوا طنزیہ و مزاحیہ لہجہ ملتا ہے۔ ان لکھنے والوں میں مہدی وفادی اور محفوظ علی بدایونی نے اگرچہ مزاح نگاری کے میدان میں سنجیدگی سے قدم نہیں رکھا تھا، ہم ان کے انشاء میں مزاح کی ایک باریکی سے درخشندہ لکیر اودھ پنچ کے بلند اور خیرہ کن شعلوں سے قطعاً علیحدہ نظر آتی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اردو نثر کے اس دور میں طفلانہ قہقہوں پر بلوغت کے متانت آمیز تبسم نے اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا۔ مہدی وفادی کے بیشتر مضامین سنجیدہ موضوعات سے متعلق ہیں۔ مہدی وفادی کی بنسبت میر محفوظ علی بدایونی کے یہاں مزاح نگاری کا رنگ زیادہ صاف اور واضح نظر آتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے اصلی نام سے دنیائے ادب میں قدم نہ رکھا۔ ان کے علاوہ خواجہ حسن نظامی کی چٹکیوں کا ذکر ایسا ہی ہے جیسا ایک جوئے رواں کے ساتھ چلتے ہوئے یکلخت ایک طرف کو ہٹ کر کسی ٹھہرے ہوئے تالاب کے پاس آ جانا۔ محفوظ علی بدایونی اور خواجہ حسن نظامی کے علاوہ سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر اور پریم چند بھی اس عبوری دور کے لکھنے والوں میں ہیں۔ اگر وہ بحیثیت افسانہ نگار مقبول خاص و عام ہوئے، لیکن ان کی شہرت ایک حد تک ان مضامین کے ذریعے بھی پھیلی جو ان ناظر وغیرہ میں چھپے اور ان کی شگفتگی اور طنز کے باعث بڑے شوق سے پڑھے گئے۔ سجاد حیدر کی مزاح کا مجاز انتہائی سلجھا ہوا ہے۔ زبان پر عبور ہونے کے باعث ان کی تحریروں میں شگفتگی پیدا ہو گئی ہے۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کے اس عبوری دور میں دو فنکار ایسے ہیں جو اپنے زمانے سے کچھ آگے اور اردو نثر کے دور جدید سے قریب نظر آتے ہیں۔ یہ منشی پریم چند اور سجاد انصاری ہیں۔ پریم چند نے اپنے سماج کی ناہمواریوں کو واضح کیا۔ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کا رخ واضح طور پر سماجی مسائل کی طرف پلٹتا نظر آتا ہے۔ عبوری دور کے طنز کا رنگ نیم سیاسی اور جدید دور کی طنز کا رنگ غیر سیاسی یا سماجی ہے۔ پریم چند طنز کے اس سماجی رنگ کے سب سے بڑے پیشرو ہیں۔ سجاد انصاری کو اردو کا پہلا تلخ اندیش ہونے کی حیثیت سے مقام امتیاز حاصل ہے۔ طنز و مزاح کے اس عبوری دور کے آخری دو لکھنے والے قاضی عبدالغفار اور ملا رموزی ہیں۔ قاضی عبدالغفار نے سماجی حقائق کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں بھی مزاح کی یہی کیفیت نظر آتی ہے جو ان سے پہلے والوں کے یہاں آتی ہے۔ قاضی عبدالغفار کی بنسبت ملا رموزی کی تحریروں میں ظرافت زیادہ تر سیاسی مسائل سے متعلق ہے۔ ان کا سب سے بڑا کمال زبان و بیان سے مزاح پیدا کرنا ہے۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کا جدید ترین دور۔ اب بات کرتے ہیں نئے زمانے کی۔ طنز و مزاح کے عبوری دور کے بعد اردو نثر میں جدید طنز و مزاح کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے طنز و مزاح میں مزاج کی تیزی، جذبات کی شدت اور گرمی اور انقلابی سرگرمیوں کے مناظر و واقعات دکھائی دیتے ہیں۔ اس دور میں کئی قلم کاروں نے اپنے نثری طنز و مزاح میں انگریزی طور طریقے اپنانے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں اچھے خاصے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس جدید دور میں طنز و مزاح کے قلم کاروں نے حالات کی ناگواری اور کڑواہٹ کو بڑی شدت سے محسوس کیا ہے، اور اس کو طنز و مزاح کے دائرے میں پیش کرتے وقت بھی بڑی شدت اور گرمی دکھائی ہے۔ زندگی اور سماج کی مختلف ناپسندیدہ چیزوں کو
اپنے طنز و مزاح میں سمو کر بڑی تاثیر کے ساتھ لکھا ہے۔ اس دور میں یوں تو طنز و مزاح کا معیار کوئی زیادہ بلند نہ ہو سکا تھا، مگر ایک ایسا میدان ہموار ہو گیا تھا کہ آئندہ کے قلمکاروں کو طنز و مزاح کا معیار بلند کرنے میں کامیابی مل گئی۔ جب ہندوستان پاکستان دو الگ الگ ملکوں کی حیثیت سے آزاد ہوئے تو اردو ادب میں خالص مزاح کی ترقی میں بہت رکاوٹ پیدا ہو گئی اور اس کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ جدید دور کے طنز و مزاح کے مضمون نگاروں میں امتیاز علی تاج، مرزا فرحت اللہ بیگ، عظیم بیگ چغتائی اور پطرس بخاری کے طنز و مزاح کے بہترین مضامین لکھے تھے، مگر ملک کی تقسیم کے بعد یہ نام پہلے سے زیادہ روشن نہ ہو سکے۔ دراصل تقسیم ملک کے بعد آزادی کی خوشی کا احساس تو تھا، مگر اس میں کئی طرح کی پریشانی اور اداسی بھی سما گئی تھی۔ ان حالات میں طنز کو زیادہ فروغ ملا اور مزاح کی ترقی کم ہو گئی، کیونکہ مزاح کے لیے پرسکون اطمینان بخش ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا، لہٰذا اس دور کی نثر نگاری میں مزاح کے مضامین بہت کم دکھائی دیتے ہیں اور طنز کے پہلو زیادہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس دور میں آزادی کے بعد حالات اور مختلف سماجی اور سیاسی پریشانی کے باوجود طنز و مزاح کے نئے نئے انداز اور نظریے پیدا ہو گئے۔ اس دور میں جن قلمکاروں نے طنز و مزاح کے میدان میں اپنی قابلیت دکھا کر داد وصول کی، ان میں سید محفوظ علی، مرزا فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی، فلک پیما، عبد المجید سالک بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اردو نثر کے جدید دور میں الفاظ و لطائف وغیرہ سے جن ادیبوں نے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں شفیق الرحمن اور شوکت تھانوی کے نام پیش ہیں۔ شفیق الرحمن نے لطائف سے تو شوکت تھانوی نے الفاظ کی ناہمواریوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں شوکت تھانوی زیادہ کامیاب ہوئے۔ دور جدید کے مزاح نگاروں میں تین نام پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی اور کنہیا لال کپور سب سے اہم ہیں۔ پطرس نے اردو مزاح نگاری میں جو نیا انداز اور نیا اسلوب اختیار کیا ہے، وہ مزاح نگاری میں ایک نئے اسکول کی سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس اسکول کے علمبرداروں کی بنیاد تعلیم انگریزی ہے۔ پطرس اردو نثر میں خالص مزاح کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ جدید اردو نثر کے ممتاز طنز و مزاح نگاروں میں دوسرا نام پروفیسر رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ان کی نگارش کی امتیازی خصوصیت اس کی تحلیل ہے۔ اس تحلیل کے لیے وہ لفظی بازیگری اور فلسفیانہ عمل دونوں سے کام لیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے طنز کا دائرہ محدود ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مضامین میں ہنگامی اور واقعات کی طرف اشاروں کی فراوانی ہوتی ہے۔ ان کے طنز کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت خود کو اور ناظر کو نشان تمسخر بناتے چلے جاتے ہیں۔ اردو نثر کے تیسرے اعلیٰ طنز نگار کنہیا لال کپور ہیں، جن کے طنز کا دائرہ خاص طور پر وسیع اور زندگی اور سماج کی بہت سی ناہمواریوں پر محیط ہے۔ دیکھا جائے تو ان کا طنز ایک سرجن کے عمل جراحی کی طرح ہے۔ ان کے یہاں طنز کے ساتھ ساتھ ایک نکھرا ہوا ذوق مزاح بھی ملتا ہے۔ انہوں نے لفظی بازیگری سے اپنے طنز کو پروان چڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ زیادہ تر خیالیہ کردار سے اسے ابھارا ہے، جس کی مثال کا مضمون کامریڈ شیخ چلی ہے۔ ان کے بعد جدید دور کے طنز و مزاح نگاروں میں کرشن چندر کا نام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا طنز ظرافت میں لپٹا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں تو کرشن چندر ایک افسانہ نگار ہیں، لیکن ان کی تحریروں میں چاہے وہ افسانے لکھ رہے ہوں یا مضمون، ایک ایسی ظریفانہ کیفیت موجود ہوتی ہے اور ان کا طنز اس ظریفانہ کیفیت کے عقب میں خاموشی کے ساتھ بڑھتا چلا آتا ہے کہ قاری کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس نے ہمارا احاطہ کر لیا۔ اردو نثر کے جدید دور میں صنف پیروڈی نے بھی طنز و مزاح کے میدان کو وسعت دینے میں اہم رول ادا کیا۔ اردو کے بیشتر ادیبوں نے پیروڈی میں کمال دکھا کر اردو نثر میں طنز و مزاح کو فروغ دیا۔ ان میں پطرس، کنہیا لال کپور، چراغ حسن حسرت کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو نثر کے جدید دور میں پیروڈی کی سب سے معروف مثال پطرس کی اردو کی آخری کتاب حسرت کی پنجاب کا جغرافیہ اور کپور کی غالب جدید شعراء کی مجلس میں ہے۔
طنز و مزاح کے جدید دور میں مشتاق احمد یوسفی کی قدر و قیمت بھی بہت ہے۔ ان کے لکھنے کا انداز کافی حد تک رشید احمد صدیقی سے ملتا جلتا ہے۔ یوسفی اپنی شاہکار تصنیف زرگزشت میں طنز و مزاح کے نئے مرحلے طے کرتے ہیں۔ جدید دور میں ابن انشا کا نام بھی بہت اہم ہے۔ وہ اخباروں کے کالم میں طنز و مزاح کے مضامین لکھنے کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ وہ بہت دلچسپ باتیں لکھتے ہیں، لکھنے لگتے ہیں تو لکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کے سفر نامے ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور چلتے ہو تو چین کو چلیے ان کے طنز و مزاح کے بہترین نمونے ہیں۔ موجودہ دور میں طنز و مزاح کے نئے نئے رنگ اور انوکھے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ احمد جمال پاشا اور مجتبیٰ حسین نے طنز و مزاح کے دلچسپ تحریر میں تیار کی ہیں۔ مجتبیٰ حسین کی تصنیف بہرحال طنز و مزاح کی ایک بہترین تصنیف کہی جا سکتی ہے۔ طنز و مزاح کا یہ دور ابھی بھی جاری ہے، اگرچہ میدان بہت بڑا ہے۔ قلمکار اس میں اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کو کافی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی حیات و کائنات کے سینکڑوں موضوع اور پہلو ایسے ہیں جو طنز و مزاح کے رنگ سے آشنا نہیں ہو سکے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ رائے درست سمجھنی چاہیے کہ ابھی طنز و مزاح میں اور بھی زیادہ بہترین اور اعلیٰ تخلیقات کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہاں پر آپ کا طنز و مزاح کا نثر میں آغاز و ارتقاء کا ٹاپک کیا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہم اردو صحافت کے بارے میں یعنی اودھ پنچ کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بیٹر ہے آپ کتابیں لے کر، گائیڈز لے کر ان کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں، ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھتے بور ہو جاتے ہیں، یا کتابیں پڑھتے نیند آنے لگتی ہے یا اکتانے لگتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں آپ چیزوں کو سن کر بھی اچھی طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے میری کہ میں آپ کو بھی کتاب کی سوال جواب آپ کو میں پڑھ کر سنا دوں، تاکہ آپ ان کو سن کر کان میں ایئر فون لگا کر تسلی سے سن کر ان چیزوں کو دو بار تین بار سن کر ایزیلی آپ چیزوں کو یاد کر پائیں گے، ریوائز کر پائیں گے۔ تو میری کوشش ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ کوشش پسند آئے گی۔ اور بھی کوئی کیوری ہو، کوئی سوالات ہوں، کوئی جوابات ہوں، آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو بہت جلد نیکسٹ کلاس میں۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔